میں ایک آپ کو اگزامپل دوں. بچے کی لینگویج کون سی ہے؟ پیدا ہونے والے بچے کی بیسک کوئی لینگویج نہیں. اگر اس کو اللہ پاک نے سننے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے نا تو اس کی بیسک کوئی لینگویج نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں جو لینگویج سنتا ہے نا یہ اس کی لینگویج بن جاتی ہے. تو بچہ سننے، دیکھنے اور پھر اس کو ایکشن میں لانے کی اس کے اندر کب قابلیت و صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہے. جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو 3 مہینے کی عمر تک یہ دیں، 6 مہینے تک عمر تک یہ دیں، 12 مہینے کا ہو جائے تو یہ کھلائیں، 1.5 سال کا ہو جائے تو یہ کرائیں، فلاں ہو تو یہ پہنائیں، فلاں ہو تو یہ کریں. آپ کو اس کی پوری ایج کے ساتھ ساتھ اس کی آپ کو چیزیں بتا دی جاتی ہے. اسی طرح اس کی تربیت کے بھی مراحل ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں. آداب اور تمیز ان دونوں کا آپ اپنے ساتھ رکھیں. جو ایک آداب و تمیز کی جو ایک ڈیفینیشن ہے اور نیکی، عبادت اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کی جو ایک ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں. بچے کو اپنے ساتھ رکھیں. بچہ دیکھ کر کرتا ہے، سن کر نہیں کرتا. موسٹلی بچہ ایکشن کو فالو کرتا ہے، لسن کو فالو نہیں کرتا. تو آپ کا جو ایکشن ہوگا اس سے وہی بچے کا ری ایکشن ہوگا. تو تربیت کے لیے جو ہماری پریشانی ہے نا وہ بیسیکلی بچے کی تربیت کی پریشانی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں خود کو سدھارنے کی پریشانی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جیسا ہوں نہ میں ویسا ہی رہوں، نہ میرے گھر کا ماحول سدھرے نہ میں سدھروں، مگر میرا بچہ سدھرا ہوا ہونا چاہیے. یہ مطلب تھوڑی سی نہیں، ٹھیک ٹھاک مشکل بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود کو بدل دیں، بچہ بدل جائے گا. گھر کا ماحول بدل دیں، بچہ بدل جائے گا. موسم بدلتے ہیں، ہمارے کپڑے بدلتے ہیں. موسم بدلتے ہیں، ہماری غذائیں بدلتی ہیں. دوسری چیز آتی ہے، آپ اپنی اولاد کو ایز اے ایجوکیشن کے لیے کس کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ ایک وقت تک وہ آپ کے پاس ہے، ایک وقت کے بعد وہ آپ کے گھر کے باہر کسی کے ہینڈ اوور ہے. وہ سلیکشن آپ نے کیسا کیا ہے، پھر اس کی گیدرنگ کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ نے کیا اس کی تربیت کی ہے. تو میرا خیال ہے 3 یا 4 چیزیں رکھ لیں تو وہ اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو وہ چپ کر بھی غلطیاں نہیں کرے گا، کیونکہ خود اس کے اندر آپ کا خوف نہیں، آپ کے رب کا خوف ہوگا. بیسک چیز بیان کی ہے میں نے اب، کہ جب تک ہم اپنے بچوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ڈالیں گے اور یہ احساس اس کے اندر ہم اتار نہیں دیں گے کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے. میرا تو مشاہدہ ہے کہ جن کے گھروں میں والدین جو بڑے تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، ان کی اولاد بھی تہجد گزار ہو جاتی ہے. اور جن کے گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی ان کے گھر میں بچے بھی نمازیں نہیں پڑھتے. جو صرف جمعہ والے نمازی ہیں ان کے بچے بھی جمعے والے نمازی ہیں. جو صرف عید والے ہیں ان کے بچے بھی عیدوں والے ہیں. جو ناچنے کودنے والے ہیں تو ان کی اولادیں بھی ناچنے کودنے والی ہیں. جو مسجد کا راستہ دیکھنے والے ہیں ان کی اولادیں بھی مسجد کا راستہ دیکھنے والی ہیں. جن کی ماؤں نے پردے کیے ہیں ان کی بیٹیوں نے بھی پردے کیے ہیں. جن کی مائیں بے پردہ ہو گئی ان کی اولادیں بھی بے پردہ ہو گئی. میں جو بھی بات کر رہا ہوں 100% پر نہیں کر رہا، مگر جنرل حالات ایسے ہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے میری بات کو ٹھنڈے دل سے اگر سوچا سمجھا اور اپنے اوپر آئی ہوئی بات کو آپ نے ایک بڑا دل کر کے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ہماری نسلوں کا بھی بھلا ہو جائے گا.